صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی ہے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ کیا وہ وقت تم کو یاد نہیں جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی؟ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو مٹا نہ دیں، تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، لیکن اس نے تم کو جائے پناہ مہیا کی۔ اپنی مدد سے اس نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اس نے تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم اس کے لیے شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہ کرو، کیونکہ یہ تو خود تمہاری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ غداری ہے، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ اور آگاہ رہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، مگر اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرو، اس کا کہنا مانا کرو۔ پچھلی آیتوں سے جب تک آپ اس کا جوڑ نہیں سمجھیں گے، اس کے مطلب اور معنی واضح نہیں ہوں گے۔ پچھلا درس جو ختم ہوا تھا وہ یہاں پر ختم ہوا تھا۔ اس روز میدان بدر میں جو کچھ بھی تم نے جنگ کی وہ تم نہیں تھے قتل کرنے والے، بلکہ وہ اللہ تھا، اور اے رسول تم نے جو مٹی پھینکی ان کے منہ پر وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ خدا تو اس کے ذریعے مسلمانوں کے جوہر آشکارا کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور یہ کہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کافروں کی سازش ناکام ہو جائے۔ اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو، اگر تم سچائی کی فتح کا انتظار کر رہے تھے تو وہ تو ہو چکی ہے، اب اگر تم باز آتے ہو تو یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں باز آتے تو ہم پھر وہی تاریخ دہرائیں گے، تمہاری جمعیت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ درس ختم ہوا تھا۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا۔ اللہ کی مدد کن لوگوں کے لیے آتی ہے؟ کون ہے وہ جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، جن کے ساتھ خدا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے مومنوں کو؟ اس کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے کس طرح سے؟ اس کا بیان ہے اس رکوع میں۔ جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے وہ کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں جو منافقین یا کمزور مسلمان تھے کچھ، انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں لڑائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہمیں جو تجارتی قافلہ ہے اس کو لوٹنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس مال و دولت آئے، مالی غنیمت آئے، پیسہ ہمارے پاس آئے، اس کے ذریعے پھر ہم اپنے آپ کو منظم کریں اور پھر ہم کفار کو تحقیق کریں، کفار سے مقابلہ کریں۔ یہ بات کچھ منافقوں نے اور کچھ کمزور مسلمانوں نے کہی تھی۔ اللہ تبارک تعالی قرآن کریم نے پچھلی آیات میں اس کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ لوگ تم میں سے کراہت کر رہے تھے، ایسا ان کو لگ رہا تھا جیسے موت ان کی نظر کے سامنے کھڑی ہے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، جیسا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا کہ وہ میدان جنگ میں نکلے، اس کو یہ بات ناگوار تھی۔ اللہ کا رسول تو یہ چاہتا تھا کہ کفر اسلام مار کا آرا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس سے بچنے کی تدابیر بتا رہے تھے، مشورے دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل یہاں منافقین کو خطاب کر رہا ہے، کہہ تو یہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو، اس کے حکم سے سرتابی نہ کیا کرو۔ جب اللہ تمہیں آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ حق کو فتح ہوگی، تو پھر قدم رکنے کے کیا معنی ہے؟ کیوں قدم رکے تمہارے؟ کیوں تم نے کراہت کی؟ کیوں تم نے دوسرے کاؤنٹر مشورے دیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو مخاطب کر رہا ہے جنہوں نے اس طرح کے مشورے دیے تھے، لیکن مخاطب عنوان جو بنایا گیا ہے وہ مومنوں کو بنایا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ سمجھانا مقصد ہے منافقین کو، مخاطب کیا گیا ہے کفار کو۔ جب بہو کو سمجھانا ہوتا ہے تو بیٹی کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے، کہنا کسی سے ہوتا ہے، روئے سخن کسی کی طرف ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف روئے سخن نہیں ہے، بلکہ ہے منافقین کی طرف، لیکن بات پیرائے میں اس طرح سے کہی جا رہی ہے، گفت آیت در حدیث دیگراں،
خطاب مسلمانوں کو کر کے بات منافقوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو. تو مانتے ہی ہیں ایمان والے. تو جو نہیں مان رہے تھے ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو منافقین ہیں، کمزور جو مسلمان ہیں یا پھر وہ، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو. یہ اللہ کا انداز بیان ہے، شریفانہ انداز بیان ہے. وہ بات لپیٹ کر پردے میں کہتا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی یہی عادت تھی، یہی انداز آپ کا تھا. اگر آپ کو کسی کے اوپر چیک کرنا ہوتا تھا یا کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو آپ نام نہیں لیتے تھے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ یوں کہتے تھے کہ ماں بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے آپ کہتے تھے. کبھی آپ نام لے کر نہیں کہا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز بیان تھا. وہی قرآن کریم کا ہے. قرآن کریم منافقین کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے سرتابی کی جرت کی کیوں؟ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ اطاعت کے نتیجے میں آتی ہے. اعانت خدا کی اطاعت کے نتیجے میں ہوتی ہے. جو اطاعت کرتے ہیں ان پر اللہ کی مددیں آتی ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں. جب یہ خدا کے وعدے موجود تھے تو اس سے تم نے انحراف کیوں کیا؟ اس سے تم ہٹے کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کی اطاعت کیا کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت پھیرا کرو. تمہارے ذاتی مفادات، تمہارے اغراض، تمہاری ذاتی خواہشات، کوئی بھی شے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کے حکم سے، بظاہر وہ تم کو تمہارے مفادات کے کتنا خلاف لگتا ہو، تم منحرف ہو جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ایک بات دیکھیں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دو ہیں یہاں پر، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. مجمع مجھ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ بھی جو عربی جانتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب یہ دو ہیں تو تثنیہ ہوا. یہ تو آگے آنا چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، اللہ اور اس کے رسول سے منہ مت پھیرو، تثنیہ آنا چاہیے تھا. لیکن قرآن کریم واحد کی ضمیر لا رہا ہے، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت پھیرو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ مت پھیرو، یعنی اللہ کے رسول سے منہ مت پھیرو. جس کا صاف اشارہ ہے کہ قرآن کی نظر میں رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. واحد کی صیغہ کافی ہے، واحد کی ضمیر کافی ہے. جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. رسول نمائندہ ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا، وہ استعارہ ہے اللہ کے حکم کا. لہذا اس کی اطاعت دنیا میں اللہ خود نہیں آتا اطاعت کرانے کے لیے اپنے احکامات کی، نہ اپنے احکامات وہ خود اپنی زبان سے دیتا ہے آن کر یہاں پر خدا کے رسول آیا کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا. ولا تولوا عنہ، اس لیے یہاں پر واحد کا صیغہ اس بات کو بتانے کے لیے لایا گیا، اور اس سے منہ مت پھیرو. منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں تمہیں، تمہارا دل، تمہارے قدم لرزا سکتا ہے، تمہیں جو ہے مستقبل کے خدشات پریشان کر سکتے ہیں، تمہارے ذاتی منافع تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن تم منہ مت پھیرو. منہ پھیرنے میں خود بخود شامل ہے. منہ جب بھی پھیرتا ہے آدمی جب آندھی زور کی چل رہی ہو، اس سے منہ پھر جائے آدمی کی. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، اس وقت منہ پھیرنا. کوئی اگر رات کے اندھیرے میں گر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، دن کے اجالا میں گر جائے تو اس کے پاس گرنے کی کوئی عذر نہیں ہوتا. جب خدا کا حکم آمنے سامنے ہے بالکل، تو کوئی اگر منہ پھیر رہا ہے تو وہ تو کھلم کھلا حکم خداوندی سے انحراف کر رہا ہے. ایک فوجی ہے، میدان جنگ میں نہیں ہے، گھر پر ہے، جو چاہے عیش کر سکتا ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، تفریح کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو بلا لیا جائے تو پھر اس کے لیے اطاعت لازمی ہوتی ہے. پھر اس کو صرف حکم امتثال امر کرنا ہے، اس کے بعد اس کی خواہشات، اس کی ذاتی شخصیت ایک طرف کو ہو جاتی ہے. وَأَنْتُمْ، اور یہ کہ تم سن رہے ہو، سنتے جانتے بوجھتے اس حال میں کہ خدا کا حکم تمہارے سامنے آ چکا ہو، اس سے انحراف بالکل نہ کرو. کیونکہ اس وقت تو تم صرف ایک سولجر ہوتے ہو، صرف اللہ کے حکم کے مطیع اور مطاع ہوتے ہو، اس میں تمہاری شخصیت صفر ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا کبھی جنہوں نے کہتے تو یہ ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. سن تو لیا، یہ تو بہت کہتے ہیں. قالوا سمعنا، یہود کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے لیکن نام نہیں لے رہا ہے ان کا. یہ یہود کا انداز ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. جب کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن سنو، قرآن کی تعلیمات سنو، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آؤ ہم قرآن سنائیں تم کو. یہ دارسون درس، یعنی قرآن کریم درس کا لفظ خود قرآن کریم کا لفظ ہے. یہ ہم کریں تو کہتے ہیں سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا. یہود کا قرآن کریم نے فقہ نقل کیا ہے، ہاں سنا ہے، بہت سنا ہے. تم جو کہہ رہے ہو بہت سنا ہے، ہم چاہیں تو ایسا قرآن تو ہم بھی سنا سکتے ہیں، تم کون سی نئی بات کہہ رہے ہو. لقلنا مثل هذا،
یہ پروگرام تو ہم بھی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اس کا، تو لقلنا مثل ھذا یہ کون سی نئی بات ہے؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کیا سنا انہوں نے؟ کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں سنا. محض یہ کہہ دینے سے کہ سن لیا ہے، سننے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سننے کے جو مراتب ہیں ان کو قرآن کریم آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ حالانکہ سنتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، آگے کی آیت میں اشارہ ہے کہ سنتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کریم قطعاً نفی کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں. وہم لا یسمعون، یہ سنتے ونتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ سنتے ہیں. جب حضور کہہ رہے ہیں آؤ چلو آگے چلتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں آؤ ادھر سے لشکر کفار آ رہا ہے مقابلے کے چلتے ہیں، تو صرف 300 ہی آدمی کیوں ہیں آپ کے ساتھ؟ پوری مدینے کی آبادی میں 300 ہی آدمی نکلتے ہیں، کیا اور کوئی نہیں ہے؟ وہ لوگ جو حضور کی مجلسوں میں آئے دن بیٹھتے رہتے تھے وہ کیوں ساتھ نہیں آئے حضور کے؟ پورے مدینے میں اسلامی ریاست قائم تھی. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے مدینے کے ولی امر تھے، شہنشاہ تھے. یہ 300 ہی آدمی کیوں آئے جنگ بدر میں؟ بات کیا ہے؟ حضور نے تو سب کو مخاطب کیا تھا، کیوں نہیں سنا انہوں نے؟ کیوں آگے نہیں بڑھے؟ قالوا ہاں سن لیا ہم نے، لیکن اس کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ تو اس کو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ سماع سے مراد یہاں کیا ہے. سننے کے درجات ہوتے ہیں. ایک تو سننا یہ ہے کان سے آپ نے سن لیا بس، اس کو بھی آپ سننا کہیں گے. ایک سننا یہ ہے کہ جو سنا آپ نے اس کو آپ نے سمجھا بھی، فہم کیا کہا جا رہا ہے اس کو آپ نے سمجھا بھی. ایک سننا یہ ہے کہ جو کہا گیا، جو آپ نے سمجھا، جو سنا آپ نے اور جو سمجھا اس کو دل میں اعتقاد بھی پیدا کیا، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے. اور ایک سننا یہ ہے کہ سنا، سمجھا، اعتقاد پیدا کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا لاہ عمل مرتب کیا. یہ سماع قبول جو ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق عمل درآمد کرنا اور اس آرڈر کے مطابق قدم آگے بڑھانا، یہ ہے دراصل قرآن کے الفاظ میں سننا. ورنہ محض سننا تو یہ کافر کا بھی ہے، وہ بھی سنتا ہے. محض سننا سماع کان سے، یہ کافر بھی سنتا ہے. تو یہ تو سننے والا صرف کان سے، یہ ہوا کافر. اور اس کو سن کر سمجھنے والا یہ ہوا منافق. سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ ہے منافق. اور سن کر سمجھ کر دل میں اعتقاد اس کا جگانے والا، عقیدہ پیدا کرنے والا، یہ ایک عام مسلمان ہے جو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور اس کو عقیدہ بھی بنا رہا ہے. ایک عام مسلمان ہے جو مسلمان تو ہے مگر گناہ گار ہے، اعتقاد دل میں ہے. اور اس سے آگے ایک نتیجہ آتا ہے کہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دل میں اعتقاد آتا ہے اور اس اعتقاد کو زندگی کے اندر لاتا ہے. یہ ہے مسلمان مرد مومن جس کا قرآن کریم مطالبہ کر رہا ہے. یہ ہے حقیقت میں سننا کہ یہ کان سے جو سفر شروع ہوتا ہے یہ دل پر جا کر اور زندگی اور اعضاء و جوارح پر ختم ہونا چاہیے. اس کا اظہار، یہ ایک بیج جو آپ کے دل میں ایمان کا بویا گیا ہے، اس کا اظہار آپ کے اعمال و جوارح میں اور آپ کی پوری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اس کو قرآن کریم سننا مانتا ہے. محض کان سے سننا جیسا یہود کا تھا، یا کان سے سننا اور سمجھنا جیسا منافقین کا تھا، یہ کان سے سننا، سمجھنا اور دل میں اعتقاد جمانا جیسے کمزور مسلمانوں کا تھا. ان سب کو قرآن کریم سننا مان ہی نہیں رہا. سننا کہہ رہا ہے کہ سننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کو روح بکار لانا تھا، اس کو عمل میں لانا تھا، حضور کے ساتھ قدم بقدم چلنا تھا، صف بصف آگے بڑھنا تھا. یہ تھا سننا. اگر ایسا نہیں کیا تو حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں. ہاں کہا گیا مگر انہوں نے سنا نہیں. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا. مسلمانوں تم کیوں ان کی طرح بنتے ہو؟ تمہارا تو ایمان پر اعتقاد ہے، تم تو ایمان کی بات کرتے ہو، تم تو اس کا بیج دل میں بوتے ہو ایمان کا. جب یہ بات ہے تو تم ان کا شیوا کیوں اپناتے ہو، ان کا طریقہ کیوں بناتے ہو جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن دل میں نہیں آتا؟ دل میں تو آتا ہے مگر عمل میں اور روپ میں، زندگی کے رنگ روپ میں نہیں ڈھلتا. وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تو ہیں سنتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. جب زندگی پہ نہیں لاتے تو وہ کوئی سننا نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. خبردار کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور، قرآن کریم دواب بول رہا ہے. دابا کی جمع ہے، دابا چوپائے کو کہتے ہیں. ان شر الدواب، جانور، بدترین جانور وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک الصم البکم، جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں. الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے ہیں. انسان اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق اپنا لاہ عمل مرتب کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام لیتا ہے کہ اس وقت مجھے کون سی پالیسی اور کون سی اسٹریٹجی مناسب ہے.
گھر میں بیٹھ جانا کہ آگے بڑھنا، کیا چیز مناسب ہے؟ انسان کو خدا نے آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور جب یہ چیز نکل جائے انسان میں سے، عقل نہ رہے، دماغ نہ رہے، کان سے سن کر اور آنکھ سے دیکھ کر نتائج نکلنے کی بات انسان میں نہ رہے، تو انسان سوائے پیٹ اور ٹانگوں کے بچتا کیا ہے؟ تو جانور ہو جاتا ہے، انسان کب رہتا ہے؟ انسان کا طور امتیاز یہی تو ہے، جو جانور ہے اس میں ٹانگیں ہیں، اس میں پیٹ ہے، وہ کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، ایک اولاد پیدا کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہی انسان نے بھی کیا، وہ انسان نہیں ہوا، وہ تو جانور ہوا۔ انسان کا طور امتیاز یہ ہے کہ اس میں عقل ہوتی ہے، وہ آنکھ سے سن کر، کان سے سن کر صحیح، کان سے سن کر اور آنکھ سے دیکھ کر صحیح لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، عقل سے سوچتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کیا حق ہے، کیا باطل، کیا کرنا ہے مجھے، کیا نہیں کرنا۔ یہ انسان کا طور امتیاز ہے، اور اگر انسان ایسا نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے تو حقیقت میں وہ سوائے پیٹ اور سوائے ٹانگوں کے کچھ بھی نہیں ہے، جس کا مطلب وہ جانور ہے۔ اور جانور بھی نہیں بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے شرد دواب، وہ تو جانوروں سے بھی کہیں بدترین ہے۔ جانور کا ایک مقصد زندگی تو ہے، جانور کو جو اللہ نے قوہ عطا کیے ہیں ان کے مطابق وہ اپنا کام کرتا تو ہے۔ جانور تو اس لیے پیدا ہوا ہے کہ کھائے اور بچے پیدا کرے اور مر جائے۔ جانور نے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا اگر اس نے ایسا کیا۔ اگر انسان تو اس سے آگے کی چیز ہے، اگر انسان بھی جانور کی سطح پر رہا تو جانوروں سے بھی گئے گزرا ہوا کہ جانور تو اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے اور انسان اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر رہا ہے۔ وہ انسان سے بھی جانور سے بھی گئے گزرا ہوا۔ جانور کبھی جانوروں کے آگے سر نہیں جھکاتا، جانور کبھی جانوروں کی پرستش نہیں کرتا، لیکن انسان تو جانوروں کی پرستش کرتا ہے۔ تو انسان تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، انسان انسانوں کی پرستش کرتا ہے بلکہ انسان جانوروں کی پرستش کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو بدترین جانور ہیں، کان ہو کر کے نہ سنیں، آنکھ ہو کر کے نہ دیکھیں، عقل ہے، دماغ ہے، پھر اس سے کام نہ لیں اور نہ سمجھیں کہ وہ پیغام حیات جس کی طرف رسول بلا رہا ہے اسی میں قوموں کی زندگی ہے، تو وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں۔ قرآن کریم کے انداز میں غیظ و غضب اور غصہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں پر قرآن نے پہلی آیت میں ذرا ہلکے غصے کا اظہار کیا، کہتے ہیں سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں فہم لا یسمعون، اور آگے کی آیت میں تو قرآن کریم کا انداز غیظ و غضب بالکل نمایاں ہے۔ یہ بدترین جانور ہیں جو اپنی عقل سے اور اپنے کان سے آنکھ نہیں لیتے۔ قرآن کریم جو ہے ان کو جانوروں کی سطح پر رکھ رہا ہے، انسانوں کی سطح پر نہیں رکھ رہا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس خدا نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی مدینے کے انصار کو اور مدینے کے اوس و خزرج کے قبائل کو، انہیں کان دیے سننے کے لیے، انہیں آنکھ دی دیکھنے کے لیے، اور وہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے چل نکلے اپنی جانوں کا نذرانہ لیے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، اسی خدا نے آخر یہود کو، کفار کو، دوسرے لوگوں کو کیوں توفیق نہیں دی کہ وہ رسول کے احکامات کو اطاعت کے کانوں سے سنتے؟ یہ توفیق کیوں نہیں دی؟ آخر خدا تو دے سکتا تھا۔ جس خدا نے راہ حق میں قدم ان کے بڑھائے صحابہ کرام کے، اس خدا نے ان کے قدموں پر روک کیوں لگا دی؟ کیا یہ اس کی ناانصافی نہیں ہے؟ خدا کچھ لوگوں کو نوازتا ہے اور کچھ کے اوپر نحوست کی مہر لگا دیتا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، اور اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، خدا اگر ان کے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق عطا کرتا۔ دلوں میں بھلائی جب تک نہیں ہوتی، جب تک قبول حق کی استعداد دل میں نہیں ہوتی، اور قبول حق کی استعداد پیدا ہوتی ہے طلب سے، جب تک حق کی طلب نہیں ہوتی، حق کی چاہت نہیں ہوتی دل کے اندر انسان کے، اللہ بھی اس کے لیے حق کی راہیں کھولا نہیں کرتا۔ یہ خدا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب استعداد نہیں ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ جو ہے اچھی سے اچھی غذا بھی ہے۔ اگر میدے میں استعداد نہ ہو، لاکھ بادام کھلائیے آپ، لاکھ چلغوزے چبائیے آپ، میدے میں اگر استعداد نہیں ہے تو آپ کا میدا اس کو اگل دے گا، پھینک دے گا، ہضم نہیں کر پائے گا۔ غذا بہت اچھی ہے لیکن آپ کے میدے میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے گدھے کو جیسی کی ہضم نہیں ہوگا۔ جو ہڈی میں استعداد نہیں ہے اس کو خدا کیسے دے گا، کس طرح سے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں قبول حق کی استعداد ہوتی، یعنی ان میں طلب حق ہوتی، قبول حق کی استعداد کا پیمانہ ہے طلب حق، دل میں طلب ہوتی ہے، خدا قبول کی استعداد پیدا کرتا ہے، اور جب قبول کی استعداد ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ پھر اپنے احکامات کا مخاطب ان کو بنایا کرتا ہے، اور پھر وہ احکامات برگوبار لایا کرتے ہیں۔ کتنی اچھی زمین ہو، کتنا ہی اچھا بیج ہو، کتنا بھی اچھا پودا ہو، اس کو آپ کسی خراب زمین میں بو دیں وہ مرجھا کے رہ جاتا ہے، وہ برگوبار نہیں لاتا ہے۔
کتنی بھی اچھی غذا ہو، معدہ اگر اس کو صالح میسر نہیں ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ان میں قبول حق کی استعداد دلوں میں خدا نے نہیں دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوز سے محروم رکھا، اور یہ راہ حق میں قدم آگے بڑھانے کی سعادت سے محروم رہے۔ یہ اس کو کامیابی سمجھتے رہے کہ ہم نے بچا لی اپنی جان، حالانکہ یہ ان کی بدبختی کی مہر تھی جو ان کے دلوں پر لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر بھلائی خدا ان کے دلوں میں دیکھتا، یعنی طلب حق، اگر دیکھتا حق کی چاہت دلوں میں ہے تو خدا ضرور ان کو توفیق عطا فرماتا، خدا ضرور توفیق عطا فرماتا۔ تقدیر کے مسئلے میں تفصیل سے اس بات کو آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان استعاروں کا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر موجودہ حالات میں جبکہ ان کے دل تیار نہیں ہیں، جبکہ ان کے معدے طاقتور نہیں ہیں، جبکہ زمین اچھی نہیں ہے، یہ اچھا پودا بو دیا گیا تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر اللہ ان کو اب سنا دے لَتَوَلَّوْا، تو منہ پھیر کر کے چلے جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کوئی کشش نہیں رہے، ان کو دین کے احکام میں نہیں محسوس ہوگی، اللہ رسول کے احکام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوگی، کوئی کشش نہیں محسوس ہوگی۔ جب دل کے اندر آدمی کے ایمان ہوتا ہے تو پھر اعمال میں جو دین کے اعمال ہیں وہ اس کو بارونق محسوس ہوتے ہیں، اور جب دل ہی مر جاتا ہے، کھٹل ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتی ہے تو پھر دین اس کو ایک بے رنگ اور خشک چیز لگتا ہے، اور اس کو دین کے اندر کوئی جان محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم جہاد کا مخاطب بناتا اور آپ لے کر ان کو چلے بھی جاتے، لَتَوَلَّوْا، یہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پلٹ کر چلے آتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ ہے آیت کا ٹرننگ پوائنٹ، اہم موڑ جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے جو اوپر کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کا مطلب کیا ہے، اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو، لبیک کہا کرو، استجیبو، سر جھکا دیا کرو، سر تسلیم خم کر دیا کرو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ رسول تم کو جس راہ کی طرف بلاتا ہے وہ تمہاری زندگی کی راہ ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ بلا رہا ہے تم کو اس راہ کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، حالانکہ اس میں تم کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ قرآن کریم نے پچھلے آیت میں فرمایا تھا کہ انما یساقون الی الموت وهم ينظرون، یہ سمجھ رہے ہیں ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، حالانکہ یہ موت کا راستہ نہیں ہے، یہ زندگی کا راستہ ہے، زندگی کا راستہ ہے جس کی طرف رسول بلا رہا ہے۔ جہاد حق میں جو بھی ہمارا سرمایہ دل و جان نظر ہوتا ہے، جو ہمارا پسینہ بہتا ہے، جو ہمارے خون کے قطرے رائگا جاتے ہیں، وہ ایک قوم کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے جوان کرتی ہے، ویسا شہیدوں کا خون ایک قوم کے رگوں میں دوڑ کر کے اس کو زندگی عطا کیا کرتا ہے۔ یہ ایک ماں کے دودھ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ زندگی بخشتا ہے۔ شہید چلے جاتے ہیں لیکن اپنی قوم کو زندہ اور توانا کر جاتے ہیں، ہمیشہ کے طور پر یہ ایک زندگی کا پیغام دے جاتے ہیں۔ تو رسول کی جو دعوت حق ہے اور جو اس کا اقدام کا پیغام ہے باطل کے مقابلے میں، یہ موت کا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا پیغام ہے۔ اس سے قومیں زندہ ہوتی ہیں، توانائی پاتی ہیں، اس سے دل و نگاہ میں بصیرت آتی ہے، آنکھوں میں نور آتا ہے، دل انوار الہی کا مرکز بنتا ہے، تجلیات الہی کا مرکز بنتا ہے۔ اس سے جو ہے ہمارے کان کھلتے ہیں تاکہ حق کو سن سکیں اور سیدھی بات وہ ہمارے دل تک جائے اور ہماری زندگی پر ظاہر ہو۔ یہ ہوتا ہے رسول کی دعوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، اور جب دل زندہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ احکام الہی کو قبول کر سکیں، اور جب دل مر جاتے ہیں تو ان کو احکام الہی کبھی فیضیاب نہیں کر سکتے، ان کے اندر کبھی ایمان کا بیج نہیں بویا جا سکتا۔ رسول تم کو جس راہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک فرد کی سطح پر بھی، ایک قوم کی سطح پر بھی، وہ تمہارے لیے زندگی کا راستہ ہے، کسی حال میں وہ موت کا راستہ نہیں ہے۔ وہی بات جس کو شاعر نے کہا ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے، شہید وہ خون کی زکات ہے۔ لہو جو ہے شہید کا وہ خون کی زکات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تم کو جس راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارے لیے موت کا نہیں بلکہ زندگی کا راستہ ہے۔ اس میں تمہیں تمہارے لیے مستقبل کی زندگی ہے، تمہاری ملت کی زندگی ہے، ملت کے عزائم میں، ملت کے دلوں میں جان پڑتی ہے، ملت کے نوجوان دل دھڑکتا ہے تو ملت زندہ و توانا رہتی ہے، دنیا سے کفر شرک کے اندھیرے مٹتے ہیں، خدا کا پیغام حق بلند ہوتا ہے، ملت کے قدم آگے بڑھتے ہیں، اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا راستہ ہے، یہ موت کا راستہ نہیں ہے۔
اور رسول تم جب تمہیں اس راہ کی طرف بلا رہا ہے، یہاں بھی اور وہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک، زندگی کا یہ سفر خالی اس دنیا کے اندر نہیں، بلکہ زندگی تو حقیقت میں وہ زندگی ہے جو خداوند قدوس ہمیں اس کے بعد عطا فرمائے گا، جس کے کوئی انتہا نہیں، جو کامیابی سے بھرپور زندگی ہے۔ رسول کی راہ اور رسول کا راستہ اور رسول کی دعوت اس کامیاب زندگی کے لیے ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ بلا رہا ہے تم کو اس راہ کی طرف جس میں اے لوگوں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اسی کو حضور اقدس نے ارشاد فرمایا حدیث میں، یہ ملت آپ نے فرمایا جب تک زندہ رہے گی، توانا رہے گی، جب تک یہ اس کے اندر روح جہاد زندہ رہے گی، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ ایسے ہو جاؤ گے دنیا میں جیسے دسترخوان کے اوپر پلیٹیں ہوتی ہیں اور لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ اس پلیٹ میں تھوڑا سا اور چکھ لو، کھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنے حقیر ہو جائیں گے ہم کہ قومیں ہماری طرف بلائیں گی کہ آؤ ان میں سے چکھ لو، تھوڑا سا بہتی گنگا میں تھوڑا سا پانی بھر لو، لے لو، تھوڑا سا فائدہ اس سے اٹھا لو۔ ایسے ہم ہو جائیں گے، کیوں ہو جائیں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے شاید فرمایا نہیں، تمہارا عدد تو بہت ہوگا، بہت ہوگی، بہت تعداد ہوگی تمہاری، ریت کے ذروں کی طرح تمہاری تعداد ہوگی، بارش کے قطروں کی طرح تمہاری تعداد ہوگی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آپ نے شاید فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی انکم تترکون الجہاد وکراہیت الموت، تم جہاد کا یہ عمل چھوڑ دو گے، موت کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ جب بیٹھ جائے گا تو پھر موت ہی تمہاری تقدیر بن جائے گی، زندگی تم سے روٹ جائے گی، موت ہی تمہاری تقدیر بن جائے گی۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم کو رسول جو بلا رہا ہے وہ زندگی کی طرف بلا رہا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ ایک وجہ کی بات بتا رہا ہے، اور آپ کو یعنی گوش قبول سے سننی چاہیے یہ بات۔ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، آگاہ رہو، وارننگ ہے، یہ کاشن ہے تمہارے لیے، آگاہ رہو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور بندے کے بیچ میں حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ انسان اور بندے کے بیچ میں حائل ہو جایا کرتا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی دل بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، دل بدلتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، قوموں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، دیر نہیں لگتی۔ اس لیے حضور اقدس ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، پروردگار میرے دل کو جمائے رکھنا، کہیں الٹ پلٹ نہ ہو جائے۔ یا مقلب القلوب، اے وہ دلوں کو پلٹنے والے، یا مصرف القلوب، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دل ہے، میرے دل کو ہمیشہ حق پہ جمائے رکھنا۔ ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو ہمیشہ اپنی طاعت پر جمائے رکھنا، کیونکہ یہ راہ بڑی پرخطر ہے، زندگی بڑی پرکشش ہے، زندگی کے جال بڑے حسین ہیں، عجیب عجیب جال ہیں اس کے، آدمی کا قدم لرزا دیتے ہیں، آدمی کے دل کو دھڑکا دیتے ہیں، آدمی کے لیے یہ تو نقد ہے، ساری خواہشات دنیا کی جتنی بھی ہے، لذتیں سامنے ہیں جتنی بھی ہیں، حرام کی دولت کے فوائد سامنے ہیں، عالیشان مکانات سامنے ہیں، آبرو باختہ عورتیں سامنے ہیں، لیکن خدا کی جنتوں کے وعدے تو ادھار ہیں۔ تو یہ نقد جیت جاتا ہے اور وہ ادھار ہار جاتا ہے، انسان کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 4 باتیں بیان فرما رہا ہے، یحول بین المرء وقلبہ، جو مفسرین نے بتائیں، جو حضور کے حدیث میں منقول ہیں، 4 باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک مطلب یہ کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ آج جو لوگ جہاد حق کی صفوں میں کھڑے تھے وہ مخالفین کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کب ذات کا حصار، کب اپنے مفادات کا حصار آدمی کو گھیر لیتا ہے، کب کیا ہو جاتا ہے۔ وہی مجھ کو قتل کر کے کھڑے دور مسکرائے، جو وفا کا عہد کر کے میرے ساتھ ساتھ آئے۔ ہوتا ہے مفادات آدمی کو بے وفا کر دیتے ہیں اور آدمی کا دل پلٹ جاتا ہے۔ ہم حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں حضور کے پاس کیسی کیسی تحویل قلب، دل پلٹنے کی کیسی کیسی داستانیں ہم کو ملتی ہیں۔ وہ لوگ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس ارادے سے آ رہے ہیں، اپنی بہن کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کے حضور کے قدموں میں لے جا کے سر ڈال دیتے ہیں، دل منٹ بھر میں پلٹ جاتا ہے۔ جہنم کی راہ پہ چلے تھے، جنت کی راہ پہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تو منٹوں میں دل پلٹ دیتا ہے۔ حمزہ آ رہے ہیں غصے میں شکار سے، اپنے بھتیجے کے آنسوؤں سے دل پسیج جاتا ہے، بھتیجے کا دین قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم انقلاب کے داعی بنتے ہیں۔ کتنی تبدیل قلب کی داستانیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضور کو شہید کرنے آ رہا ہے، عمرو بن وہب زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے، اور حضور پیار سے لے جاتے ہیں گھر میں کہ چلو میرے حجرے میں رہو۔ حضور کے پیار بھرے انداز سے جو ہے متاثر ہو کر کے ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہنم کے کیسے خطرناک سفر پہ نکلا تھا کہ عبدالآباد کی لعنتیں اس کے لیے تقدیر تھیں، لیکن
اللہ نوازتا ہے تو کتنی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام میں تو کہتا ہوں، یہ سارے صحابہ کرام یہ کیا تھے، یہ کیا تھی ان کی سابقہ زندگی. ایک گناہ کے اندھیرے میں یہ لوگ پیدا ہوئے، ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے جو گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، زنا، شراب خواری خوری میں ڈوبا ہوا تھا. انہی لوگوں نے شرابیں بھی پی تھی، انہی لوگوں نے جو ہے قتل بھی کیے تھے. یہ لوگ تو سفاک و ڈاکو تھے. اگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آفتاب رسالت طلوع نہ ہوا تھا ان کے اوپر تو تاریخ کے اندھیروں میں کھو جاتے. ان کی عظمتوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. اللہ کی اس مشیت نے تحویل قلب کر دی، پلٹ دیا ان کو، کوئلے سے ہیرا بنا دیا ان کو رفعت عطا کر دیا آسمانوں کی زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے. یہ اللہ کی تحویل قلب کا ایک کرشمہ ہے. اور یہ بھی تو کرشمہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے اور کافر ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ہوا ہے. شاہ غسان جبلہ آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، جناب عمر فاروق کا دور حکومت ہے، اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور احرام کر طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور اس کی شال ایک صحابی کے ایک مسلمان کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے. تھپڑ مارتا ہے اس مسلمان کے، فوراً شاہ غسان جو ہے جبلہ تھپڑ مارتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ طلب فرماتے ہیں اور اس مسلمان سے کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تم بھی اس کے تھپڑ مارو، جبلہ کے تم بھی تھپڑ مارو. تو جبلہ کہتا ہے کہ کیا یہاں پر سبدھان 27 سر ہیں، یہاں پر بدتر ان کے ہاتھ پہ آج سینکڑوں آدمی مسلمان ہو رہا ہے، سینکڑوں کو پر اسلام کا جالا لے کے پھیل رہے ہیں. ہم کو پشتینی مسلمانوں کو توفیق نہیں ان عظمتوں کے برداشت کرنے کی جس کو وہ برداشت کر رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے اٹھ کے آئے اسلام کے لیے، کیسے کیسے قربانیاں دے رہے ہیں. ڈاکٹر روزمیری فرانس کی مسلمان ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں کس بات پہ مسلمان ہوئے تو ان کو بیان آتا ہے. میرے پڑوس میں ایک بوڑھا مسلمان رہتا تھا، میری ایک بچی مر گئی، میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آیا اور میں کہا میم صاحب یہ اس کا حکم ہے. انگلی اس نے آسمان کی طرف اٹھائی، ہمیں اس کے حکم پہ راضی رہنا ہے. میرا دل لرز گیا، بوڑھا بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا. اس کو کتنا یقین ہے اللہ کے اوپر، لیکن کیا یہ محض اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر غم پڑا ہے، اس پہ نہیں پڑا. جب اس پہ پڑے گا تو دیکھوں گی. روزمیری نے کہا اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کا انتقال ہوا. جب بھی گئی میم صاحب، اس نے کہا کوئی بات نہیں میم صاحب یہ اس کا حکم. اس بوڑھے کے ڈھڈیوں کے ڈھانچے میں اتنی ایمانی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ ڈاکٹر روزمیری کہتی ہے میرے دل میں ایمان کا نور چکمگا اٹھا. جس اسلام نے اس کو اتنا عظیم بنایا ہے وہ خود عظیم مذہب ہے، چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تحویل قلب، ایک ذرا سی انگلی نے اس کو کفر سے نکال کر اسلام کو جالا میں لا کے کھڑا کر دیا. علامہ محمد اسد جو لیوپولڈ ویس ہیں، مشہور جن کی کتابیں ہیں اسلام کے اوپر، سینکڑوں لوگوں کو اسلام کے قریب لائے ہیں. لیوپولڈ ویس پہلا نام تھا، اب علامہ اسد کہے جاتے ہیں. امریکہ کے مشہور مذہبی رہنما، عیسائی رہنما. ذرا سی بات پہ تحویل قلب ہو جاتی ہے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، قاہرہ جا رہے تھے، نیچے ایک بدو بیٹھا تھا. ان کی کتاب ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈ، اس کے اندر انہیں واقعہ لکھا ہے. نیچے بدو بیٹھا تھا کالے رنگ کا، کوئی دور دور اسلام کی بات نہیں تھی، اسلام کا کوئی ذہن میں سان گمان نہیں تھا. نیچے کالا بدو بیٹھا تھا. ٹرین میں اس نے ناشتے دان کھولا اپنا، اور میں اوپر لیٹا تھا. اس نے مجھ سے کہا آئیے کھانا کھا لیجیے. اس نے مجھ سے ناشتہ کھول کر آئیے کھانا کھا لیجیے. تو لیوپولڈ ویس کہتے ہیں اللہ مدسن، میں نے کہا نہیں شکریہ، میں کھانا کھا چکا ہوں. تو اس نے کہا ہمارے رسول نے فرمایا ہے انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے. میں شرمندہ ہوا کہ مجھے یہ بدو کتنی اچھی بات بتا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم کھانا کھاؤ، مجھے کیوں کھلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے رسول نے فرمایا ہے وہ مسلمان نہیں جو خود کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا. میرے دل میں علامہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ اس بدو کی اس بات سے، اس کالے بدو نے اتنی چمکدار بات کیسے کہہ دی؟ کون ہے اس کا رسول؟ میں دیکھوں گا جس نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا. ایک ذرا سے اشارے سے دل پلٹ گیا. واپس آئے تو مسلمان ہو کے واپس آئے، اپنی بیوی کو مسلمان کیا، اسلام کو مبلغ بنے، دائی بنے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لائے، اپنے سارے مفادات پر ٹھوکر مار دی. ذرا سی بات کب انسان کو اجالے میں لے آئے، کب اندھیرے میں پھینک دے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا مقدس ہے، کب دشمنوں کی صفوں میں جا کھڑا ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بہت بدبخت ہے، کب قافلہ حق کا ممبر بن جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھنا اللہ بندے کے دل اور انسان کے بیچ میں حائل ہے. کدھر کو بھی دل کر دے، ادھر کو کر دے، کدھر کو کر دے. ہوشیار رہنا اس بات سے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.
اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں ہے. باہر سے جو بندہ مومن ہے جس کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، باہر سے کفر اور شرک کے کتنے بھی حملے ہوں، اللہ روکنے کے لیے پہلے موجود ہے، اس کے دل تک پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تو حائل ہے بیچ میں، دل تک آنے نہیں دیتا نفاق کو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں ایسے جن کی تقدیر ہے کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنا، ایمان کے اجالے چاروں طرف ان کے پھیلتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی کرن نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اللہ تو بیچ میں حائل ہے. اللہ جو بیچ میں حائل ہے وہ کرن نہیں پہنچتی ان کے دل تک، اور اس کا اجالا نہیں بھٹکتا، اس لیے کہ اللہ بیچ میں حائل ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یاد رکھنا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں ہے، یعنی اللہ بندے سے کہیں زیادہ قریب ہے اس کے دل کے مقابلے میں. دل تو بعد میں آئے گا، پہلے اللہ ہے. اس لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے، دل سے بھی زیادہ جانتا ہے تمہارے خیالات کو، تمہارے رجحانات کو، کیونکہ وہ دل سے بھی پہلے ہے. دل سے بھی پہلے، دل تو بعد میں ہے. دل بعد میں محسوس کرے گا، دل بعد میں جانے گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اسے تم سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو اللہ سے. اپنے غلط خراب ارادوں کو تم خوبصورت الفاظ کے نقاب پہنا سکتے ہو، چرب زبانی سے تم جو ہے کہہ سکتے ہو کچھ بھی. رسول خدا کے ساتھ بے وفائی جو تم نے کی، کوئی بھی انسان جس کے پاس الفاظ ہیں، چرب زبانی سے اپنی غداری کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو نقاب اڑا سکتا ہے. اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا ہے کہاں اطاعت کا جذبہ ہے، کہاں ذات کا جذبہ ہے، کہاں مفادات ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یاد رکھنا کہ اللہ دل سے پہلے ہے، دل تو بعد میں آئے گا، پہلے خدا ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ. تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے اور جو احادیث اشارہ کرتی ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا، یہاں پہ اللہ سے مراد ہے اللہ کا قانون. دل کی ایک حد ہوا کرتی ہے، یاد رکھنا دل کی ایک حد ہوا کرتی ہے. آدمی فسق کی طرف، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے لوٹنے کا امکان رہتا ہے کہ لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا. جب تک ایک دل کی سرحد ہوتی ہے اس کی، وہاں تک دل جب تک بالکل تاریک نہیں ہوتا، دل جب تک بالکل گندا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک واپس رہنے کی امید رہتی ہے. یہ لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا. لیکن جب اللہ کا قانون بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، دل کی حد سے آدمی نکل جاتا ہے، تو پھر دل قابو میں نہیں رہتا ہے. پھر آدمی اطاعت کی طرف آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا ہے، پھر تو دل کے پیچھے بھاگتا ہے، دل کو نہیں بڑھا سکتا اپنی طرف، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے آدمی. پھر وہ اللہ کا قانون، تو اس بات پہ ہمیشہ ہوشیار رہنا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں اپنا قانون حائل کر دیتا ہے. آدمی چاہے بھی دل کو واپس بلانا اطاعت کی طرف، لیکن نہیں آتا. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زود، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، نہیں آتا. اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگتا ہے، وہ کہہ کے ٹال دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں. پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگتا ہے، پھر وہ کہہ کے ٹال دیتا ہے. لیکن یہ دھبے بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. پھر اس میں کوئی سچائی کا اجالا نہیں آتا. پھر کھدرا اور زنکیلا ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی سیکل نہیں کر سکتا ہے، کوئی سیکل نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں ہوشیار رہنا، دل سے بہت چوکنا رہنا، کب دھوکہ دے جائے، کب دغا کر جائے، کب تم کو بھلائی کی راہوں سے موڑ کر کے غلط راہوں پہ بھٹکا دے. ہوشیار رہنا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے بیچ میں اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور دوسری بات یاد یہ رکھنا کہ تم سب بہرحال خدا کی طرف سمیٹے جاؤ گے. اتنا ہی نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اتنا ہی نہیں کہ وہ دل سے قریب ہے، کہ وہ تمہارا ریکارڈ جمع کر رہا ہے، کہ تمہیں چیک کر رہا ہے، کہ تمہاری ویڈیو فلم بنا رہا ہے. اتنا ہی نہیں خالی، بلکہ اتنا بھی ہے کہ چیک کرنے کے بعد وہ سزا و جزا بھی دے گا. وہاں اکٹھا کر کے سب تمہارے آٹے دال کا بھاؤ تم کو پتا چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. بھائی اتنا ہی سمجھنا کہ اللہ میاں جو ہے بس اپنی معلومات میں اکٹھا کر رہا ہے ساری باتوں کو، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. یہ جو فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ جو خدا تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے گواہ بنا دیا ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب انتظام کیا بلا وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں کیا ہے؟ یہ کیمرے جو لگائے گئے ہیں کیا بلا وجہ لگائے گئے ہیں؟ اگر یہ فائل جو تیار ہو رہی ہے مثل، اگر کوئی مقدمہ نہیں چلنا ہے تو کیوں تیار ہو رہی ہے یہ مثل ہمارے خلاف؟ مقدمہ چلنا ہے ہمارے خلاف. وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ دو عقیدے اگر آدمی بھی آ جائیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جواب دینا ہے، تو کوئی نفاق اور اللہ کی اطاعت سے کوئی سرتابی انسان کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. میں نے پڑھا زیادہ تھا لیکن دیر ہو جائے گی، میں اس کو ایک بار پھر ترجمہ کی دیتا ہوں. کوئی سوال اگر آپ کے دل میں ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرو، جبکہ تم اس کا حکم سن رہے ہو تو اس سے منہ مت پھیرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یوں کہتے ہیں کہ ہاں سنتے ہیں.
حالانکہ کچھ بھی نہیں سنتے. خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو بہرے ہیں اور جو گونگے ہیں اور جو عقل سے بالکل کام نہیں لیتے ہیں. کیا حالات کا تقاضا ہے، اس کو بالکل سوچتے نہیں ہیں. اگر اللہ ان میں کوئی بہتری دیکھتا، کوئی طلب حق دیکھتا، یقیناً اس قابل ان کو بناتا کہ ان کو احکام خداوندی سنائے جاتے. اور موجودہ حالات میں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو لائے سنائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ منہ موڑ لیں گے اور منہ پھیر جائیں گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کیونکہ وہ جس راہ کی طرف تم کو بلاتا ہے وہ زندگی کا راستہ ہے، وہ موت کا راستہ نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھے ہو کر کے جانا ہے. کوئی سوال اگر 10 کے بارے میں ہو؟ ڈاکٹر صاحب کو اعلان کریں گے. پچھلے ہفتے سے کلاس شروع ہو چکی ہیں عربی کی. تقریباً 35 طلباء میں موجود تھے. جو لوگ اور مزید داخلت میں چاہیں بھی گنجائش ہے کہ اس میں داخلہ دے سکتے ہیں کہ وہ ہفتے میں بھی کور ہو سکتا ہے. ایک ہفتے یا اگلے ہفتے یا درس میں جو لوگ نہیں آتے ہیں وہ بھی لوگ اس میں آ سکتے ہیں. آپ کے جو دوست یا احباب ہوں ساتھی، ان سے بھی آپ کوشش کریں کہ وہ عربی کی کلاس میں شامل ہوں. دوسری بات یہ کلاس جو ہے درس کے فوراً بعد کرنے کا ارادہ ہے. جب نماز بعد میں ہوگی، جو حضرات اس کی کلاس میں ہیں وہ اسی وقت بیٹھے رہیں گے. فوراً ابھی کلاس شروع ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی یہیں پر. اس سے اگر متفق نہیں ہوں آپ لوگ تو پھر بتا دیں. ٹھیک ہے، کلاس پہلے اس کے بعد نماز ہو جائے گی یا کوئی اعتراض؟ دوسری بات یہ ہے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں. درس میں تعداد متاثر نہیں ہونی چاہیے. درس میں جتنے لوگ جیسے آ رہے ہیں ویسے آ رہے ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ درس سنیں ہم تو نیت ہماری ہونی چاہیے عمل کی. جیسے ابھی درس میں سنا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا مانتا ہی نہیں جہاں عمل نہیں ہو. عمل ضروری ہے. ہم سن لیں اور اعتقاد بھی کر لیں، وہ بھی سننے میں نہیں آتا ہے. درس کو سنیں عمل کی نیت سے. ایسا نہیں ہوگا بس ایک عادت ہو گئی ہے ہمیں درس سننے کی، یا تفہیم سننے آ گئے، یا کچھ لوگوں نے جیسے اسلام کو مسجد میں قید کر دیا، ہم نے یہاں پر قید کر دیا اسلام کو، درس سنا اور چلے گئے. بلکہ درس ہدایت لینے کے لیے سنیں. قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے اور نسخہ شفا ہے، جیسے ہم بہت دن سے سنے رہے ہیں. زندگی کو پلٹ دینے والی کتاب ہے، انقلاب لا دینے والی کتاب ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر انقلاب اتنا نہیں آ رہا ہے جتنا کہ آنا چاہیے قرآن سننے سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کیا، بلکہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عالم ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، علماء سو ہیں، جیسے انہوں نے پورا قرآن سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ کیوں ہیں؟ میرے ذہن میں آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو. بہت سارے عالم ہیں جو ملت کو بیچ دیا کسی نے کوئی دین کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے قرآن جو ہے کوئی مافوق الفطری قوت تو ہے نہیں اس کے اندر. ادھر پڑھا اور ادھر ہدایت شروع ہو گئی. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے ہدایت لینا چاہتا ہو آدمی، ہدایت کا خواہاں ہو. قرآن سننے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے اس کی خواہش ہو کہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اس سے. اس کے بعد یہ ہدایت جو ہے کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں کہ یوں ہی مل جائے گی. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا. ہدایت مل گئی تو آدمی جنت کے لیے راہموار ہو گئی اس کی. تو ہدایت تو آسانی سے ملتی نہیں ہے. اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جان اور مال کے بدلے میں جنت کے بدلے جان اور مال خرید لیے. انسان کے جان اور مال ہمیں اپنے کھپانے ہیں، تب ہمیں ہدایت ملے گی. ہدایت کے لیے قرآن میں طریقہ ہے کہ پہلے تو آدمی اس کے لیے خواہش مند ہو، ہدایت کی نیت کرے کہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کے لیے خاص طور سے. پرہیزگار کیا مطلب؟ جو پرہیز کرتے ہیں.
پرہیز کس سے؟ برائیوں سے، حرام چیزوں سے، رزق حرام سے. پرہیزگار کے لیے ہے یہ ہدایت. اور پرہیز کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے. پرہیز کے بغیر تو مطلب نزلہ ہو جائے تو اس کے لیے پرہیز ضروری ہوتا ہے. اب کتنے بھی جوشاندے پیتے رہیں اور چٹنی کھاتے رہیں نیبو کی اور آم کے اچار کھاتے رہیں تو کوئی ٹھیک شفا نہیں ہوتی اس سے. اس میں پرہیز بہت ضروری ہے. یہاں پر پرہیز کیا ہے؟ رزق حلال کھائیں، برائیوں سے بچیں، حرام سے بچیں، یہ سب چیزیں کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس پہ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ آپ سن چکے ہیں. پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو نماز کی اہمیت بہت ہے. نماز جو ہے دین کا ستون ہے. نماز کا خاص خیال رکھیں، نماز کے قیام کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مال ہم نے ان کو دیے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دوسری شرط ہے ہدایت کے لیے. پہلی شرط غیب پہ ایمان لانا، پھر نماز قائم کرنا، اس کے بعد جو مال جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بڑا سخت وہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. غیب پہ ایمان بھی لے آئیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. ایک تو پہلی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ رزق حلال کھائیں، پرہیز کریں، رزق حلال میں سے بھی ہم خرچ کریں. لیکن خرچ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے اور ہدایت چاہیے تو اس کے لیے ہمیں نماز بھی قائم کرنی ہے اور اپنے مال بھی خرچ کرنے ہیں. مال خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ ہی خرچ کریں. ہمارے پاس 100 روپئے ہوں تو ہی ہم خرچ کریں گے. جتنی بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل. اس کے مطلب ہر حالت میں خرچ کرنا ہے. 1 روپیہ ہم خرچ کر سکتے ہیں یا 8 آنے خرچ کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس اب 1000 روپئے ہوں یا 100 روپئے ہوں تو ہی ہم خرچ کریں گے. اگر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپئے ہیں اور اس میں سے 1000 روپئے خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس 10 روپئے ہیں لیکن اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اس نے اپنی سرمایہ کا 10% خرچ کر دیا اور اس نے 1000واں حصہ خرچ کیا ہے. تو اللہ کی راہ میں ہر حالت میں ہمیں خرچ کرنا ہے، یہ شرط ہے. اس کے بعد قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور ملائکہ پہ ایمان لاتے ہیں. یہ دوسری شرائط ہیں. آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. یہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں. اصل مسئلہ ہے نماز قائم کرنا اور اپنے مال خرچ کرنا. تو اس نیت سے ہم قرآن کو سنیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. دل میں یہ نیت لے کے آئیں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ساری جو اس کے لیے وہ بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے صفات، وہ صفات پیدا کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ کہہ لیں ایک بار تو کلاس کے لیے تو ابھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لوگ کلاس میں شرکت کریں گے وہ بیٹھے رہیں، باقی لوگ جا سکتے ہیں.